السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمگیر ارولی چینل۔ آج کا موضوع ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور ایک باندی اور اس کے آقا کا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاہ و جلال، حشم و خدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسے کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، مجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فکر کو سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ انہوں نے پھر سے ارشاد فرمایا، اس نے کہا، اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے، ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہے۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کو حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو آقا کے دل پر ایک ہیبت سی اس کی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی کو میرے ساتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بیجھی ہوئی گوٹھیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہے؟ فرمانے لگے، اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بو آنے لگے، اگر دانت نہ صاف کرے تو منہ سے گند آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائیں، جوئیں ان میں پڑ جائیں، اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کے بھی قابل نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سینک، رال، ناک سے چوہے وغیرہ ان میں سے نکلتے رہتے ہیں، غم، رنج، مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہے، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا، کوئی قول قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسے ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی، میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور جعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اور کھارے پانی میں اس کو آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردے سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، وہ اگر اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی جیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے، اس باندی نے مشک و جعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیمے میں ٹھسکا محل سرایا ہے، تسریم جو نت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی اہم و عالیشان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہش پر غالب کر دو، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اس کو ہٹا دو، دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو، اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو، ان چیزوں پر اعتماد کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخر میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی بات سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہے۔ شیخ نے کہا کہ اچھا تو آزاد ہے اور اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا
कि तुम भी सब आज़ाद हो और मेरे माल में से इतना इतना माल तुम्हारी नज़र है और मेरा यह घर और जो कुछ माल इसमें है सब अल्लाह की राह में सदका है। और घर के दरवाजे पर एक मोटे से कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, उसको उतार कर अपने बदन पर लपेट लिया और अपना सारा लिबासे फाखिरा उतार कर सदका कर दिया। उस बांदी ने कहा, मेरे आका, तुम्हारे बाद मेरे लिए यह जिंदगी अब खुशगवार नहीं है। और उसने भी एक मोटा सा कपड़ा पहनकर अपना सारा करके जेब व जीनत लिबास अपना सारा माल व मता सदका आका के साथ ही हो ली। और मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह उनको दुआएं देते हुए उनसे रुखसत हो गए और वो दोनों उस सारे ऐश व इशरत को तलाक देकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। इस वाक़ये से ये पता चलता है कि अल्लाह जल्ल शानहू जब चाहे, जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे उसको हिदायत दे दे और उसका कितना भी गुनाह हो सबको अल्लाह माफ़ कर सकता है और वो जन्नत का हकदार हो सकता है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसी तरह की इस्लामिक और मोरल स्टोरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ने चाहा तो फिर से इसी तरह की वीडियो लेकर हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।